جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں؟ یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. تو اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اس کو توڑنا ہے، اس کو طلاق دینا ہے. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، جس میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے اندر. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی. انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. صحیح. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا، قرآن میں آیا. جی. پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، عربی والا. آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. دیکھیں اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت. جی. میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے. اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. جزاک اللہ. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. صحیح. میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے. میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا. جی. نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی. اسی طریقے سے بیوی سے، بچوں سے بھی تکلیف پہنچے، صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے ہیں. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹنی، تقدیر کی وجہ سے، لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے، باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی، اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ جی. اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی، تو کیا کہے گا وہ؟ بچہ. اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا،
وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا. اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے بالکل صحیح کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. صحیح. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے، بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال دیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ زندگی، یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں. اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے. خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی شی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں. اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی، اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے نا، ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے. جزاک اللہ.